بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ تیرا خالق ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی بہت بری بات اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خیال سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار دہرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ کلمات ارشاد فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، جبکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے، اور مزید فرمایا، اور یاد رکھو، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اس فقرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بار بار دہراتے رہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی یہ تکرار فرمانا ترک کر دیں۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 انسان کو قتل کرنا، نمبر 4 اور جھوٹی گواہی دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کر دینے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس جان کو ہلاک قتل کرنا جس کا ہلاک کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کیا جائے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 جنگ کے دن منہ موڑ کر بھاگ جانا،
نمبر 7، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 57، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی والد کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دے۔ حدیث نمبر 58، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں، جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 59، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس رب کی طرف سے ایک پیغمبر آیا اور اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ خواہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس نے زنا یا چوری جیسا جرم بھی کیا ہو۔ حدیث نمبر 60، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر اوڑھے سو رہے تھے، چنانچہ میں دوبارہ حاضر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اسی پر قائم رہتے ہوئے مر گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ واقعی اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس نے چوری جیسا جرم کیا ہو۔ میں نے 3 بار یہی الفاظ دہرائے کہ خواہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اور چوری کا مرتکب ہوا ہو، اور خواہ یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب بھی یہ ان بیان کیا کرتے تھے، خواہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی ناک خاک آلود کر لیں، ضرور کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 61، مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میرا کسی کافر سے سامنا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے باقاعدہ جنگ کریں، جس میں وہ میرے ایک ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر وہ کسی درخت کے پیچھے چلا جائے
اور کہے کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے ایسا کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اسے قتل نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو، تم اسے ہرگز قتل نہ کرو، اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو وہ اس مقام پر ہوگا جس پر اسے قتل کرنے سے پہلے تم تھے، اور تم اس مقام پر ہوگے جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے وہ تھا۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ کی جانب روانہ کیا، اور ہم نے صبح دم ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، اور میں اور ایک انصاری جوان اس قبیلہ کے ایک شخص کے پیچھے لگ گئے۔ پھر جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ یہ سنتے ہی انصاری نے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس فعل کے بارے میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ عنہ، تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکرے کا اس قدر تکرار فرمایا کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ہدف نہ بنتا۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ سر پیٹا، گریبان چاک کیا، اور زمانہ جاہلیت کے سے فکرے بولے اور نعرے لگائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید درد میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں آپ کا سر آپ کے گھر والوں میں سے کسی خاتون کی گود میں تھا، اور وہ چیخ و پکار میں مشغول تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ چونکہ بے ہوش تھے، اس لیے اس عورت کی چیخ و پکار پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ
ہوش میں آئے تو فرمایا، میں ان سب باتوں سے بیزاری کرتا ہوں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں چیخ و پکار کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اظہار بیزاری فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس سفر میں اپنی ضرورت سے زائد پانی موجود ہو اور وہ دوسرے مسافر کو دینے سے انکار کر دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے امام کی بیعت محض دنیاوی اغراض و مفادات کے خاطر کی ہو، چنانچہ امام اگر اسے دنیاوی مال و متاع دیتا ہے تو وہ اس سے راضی رہتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد اپنا سامان تجارت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ مال اتنے داموں خریدا ہے، اور لوگ اسے سچا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی 77 نمبر، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قیمتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ دوزخ میں جائے گا، اور وہاں بھی اسی طرح پہاڑ سے گرائے جانے کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کیا، وہ جہنم میں زہر ہاتھ میں لیے خود کو اسی زہر سے ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اور جس شخص نے خود کو لوہے کے کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، وہ جہنم میں بھی وہی ہتھیار ہاتھ میں لیے اسے اپنے پیٹ میں مار کر خود کو ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کے دستور کے مطابق قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کہا، یعنی اسی مذہب کا فرد ہو گیا۔ اور جس چیز پر انسان کا اختیار نہ ہو
اس کے متعلق اگر نظر مان لی جائے تو ایسی نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں، اور خودکشی کرنے والا اس دنیا میں جس چیز سے خود کو ہلاک کرے گا، قیامت میں اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنے کا گناہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ نیز مومن ہر کفر کی تہمت لگانے، کافر کہنے کا گناہ بھی مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ خیبر میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے متعلق جو اسلام کا دعوے دار تھا ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بہت زور شور کے ساتھ کافروں سے جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے، اس نے آج بڑی بہادری کے ساتھ کافروں سے زوردار جنگ کی اور ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں گیا۔ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کچھ شک پیدا ہو جائے کہ اچانک اسی وقت کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ سخت زخمی ہے، لیکن بعد میں جب رات کو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ پھر جب یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو دل و جان سے حقیقی مسلمان ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالی کبھی کسی برے شخص سے بھی اس دین اسلام کی مدد کراتا ہے۔ حدیث نمبر 72۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین نے باہم جنگ کی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور مشرکین اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو اگر دشمن کے کسی فرد کو موقع بموقع تنہا دیکھ پاتا تو اس کا تعاقب کرتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس کی اس کارروائی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، آج کی لڑائی میں جس قدر کارنامے فلاں شخص نے کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر وہ تو دوزخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد ایک صحابی نے بطور خود فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ صاحب اس کے ہمراہ چل پڑے۔ جب وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتے، اور جب وہ دوڑتا
یہ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی اثنا میں وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس نے خود کو ہلاک کرنے میں جلدی کر لی اور تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور تلوار کی نوک اپنی چھاتی میں دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ کارروائی دیکھتے ہی وہ صاحب جو تعاقب میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری تھی، تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا، اور پھر اس نے موت کو گلے لگانے میں جلد بازی سے کام لیا۔ چنانچہ اپنی تلوار کا دستہ زمین پر اور نوک تلوار کی اپنے سینے پر دونوں پستانوں کے درمیان رکھی اور اس پر سوار ہو گیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ایک شخص بظاہر اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے لیکن دراصل وہ دوزخی ہوتا ہے، اور ایک شخص بظاہر دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 73۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص زخمی ہو گیا اور زخموں کی تکلیف سے اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر اس کا خون نہ رکا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ خود کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت لے گیا، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں بلکہ گائے، اونٹ، ساز و سامان اور باغات ملے۔ فتح خیبر کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوٹ کر وادی القریٰ میں آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جس کا نام مدم تھا، اور یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنظ باب میں سے ایک شخص نے ہدیہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ جب یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قجاوہ اتار رہا تھا، اچانک اسے ایک تیر آ کر لگا جس کے چلانے والے کا پتہ نہ چل سکا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، اسے شہادت مبارک ہو۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
اس نے جنگ خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر از خود لے لی تھی، وہ چادر اس کے لیے آگ کا شعلہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، یہ وہ چیز ہے جو مجھے ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آگ کی ہو جاتی، خواہ 1 تسمہ تھا یا 2۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زمانہ جاہلیت کے اعمال پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد نیک کام کیے اس سے اعمال جاہلیت پر پکڑ نہ ہوگی، اور جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برے کام کیے اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال پر پکڑ ہوگی۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے زمانہ جاہلیت میں جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا اور بے شمار قتل کیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے زنا کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا۔ پھر یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً بہت اچھے ہیں۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا سکتے کہ ہم جو گناہ زمانہ جاہلیت میں کر چکے ہیں ان کا کچھ کفارہ بھی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ فرقان 68 نمبر آیت، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اور دوسری آیت سورہ زمر کی 53 نمبر آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے ان بھلائی کے کاموں کے متعلق بتائیے جو میں کفر کی حالت میں کرتا رہا ہوں، مثلاً صدقہ، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی کرنا وغیرہ، کیا مجھے ان کاموں کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی سابقہ نیکیوں کی وجہ ہی سے تو مسلمان ہوئے ہو۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انعام 82 نمبر آیت، امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو مسلمانوں پر بہت شاق گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا؟ سورہ لقمان 31 نمبر آیت۔ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو یہ رعایت دی ہے کہ تمہارے ایسے وسوسوں اور اندیشوں کو معاف فرما دیتا ہے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ تم ان کے مطابق عمل نہ کر گزرو یا ان کے بارے میں دوسرے سے گفتگو نہ کرو۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اسلام کو بہتر بنا لیتا ہے تو ہر ایک نیکی پر جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور ہر برائی کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 81۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھیں، پھر ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پوری 1 نیکی کا ثواب درج فرما لیتا ہے، اور اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اپنے ارادے پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 گنا نیکیوں کا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ اور جس شخص نے بدی کا ارادہ کیا پھر اس ارادے پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب درج فرما لیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی کر گزرا تو اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی بدی اور گناہ درج کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 82۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا وغیرہ، حتیٰ کہ وہ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کے دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خود کو ایسے خیال سے باز رکھے۔ حدیث نمبر 83۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اللہ کو آخر کس نے پیدا کیا؟ حدیث نمبر 84۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو اس کے مال سے محروم کرنے کے خاطر حاکم کے حکم پر یا دیدہ دلیری سے جھوٹی قسم کھائے گا
وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران 77۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت اسعد بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ لوگوں سے کون سے ان بیان کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا کہ فلان بیان کر رہے تھے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا جس پر ہم دونوں کا باہم جھگڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم گواہ پیش کرو کہ کنواں تمہارا ہے، یا پھر وہ قسم کھائے کہ کنواں اس کا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا مسلمان کا مال دبانے کی غرض سے جھوٹی قسم کھائی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ حدیث نمبر 86۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس مرض الموت میں آپ کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی ان بیان کرتا ہوں جو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس بندے کو اللہ نے رعیت کا حاکم و محافظ بنایا اور اس نے بھلائی اور خیر خواہی کے تقاضوں کے مطابق رعیت کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تو ایسی ان بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت اور ایمان لوگوں کے دلوں کی جڑ فطرت پر اتری ہے، پھر لوگوں نے قرآن سے اور پھر سنت سے اس کا علم حاصل کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت و ایمان کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص کچھ دیر کے لیے سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کا محض اس قدر نشان باقی رہ جائے گا جتنا زخم کے اچھا ہو جانے کے بعد زخم کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے سوئے گا تو امانت بھی سلب کر لی جائے گی اور اس کا نشان اس طرح باقی رہ جائے گا جیسے تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لگاؤ جس سے ایک چھالا سا پڑ جائے جو پھول جائے
اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو، حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ باہم خرید و فروخت کریں گے، لیکن کوئی بھی امانت کے تقاضے کو پورا نہ کرے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں ایک شخص ایماندار ہے، یا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا وہ بہت عقل مند ہے اور خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں تم میں سے کس سے خرید رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام، اور اگر نصرانی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے اس سے میرا حق دلوا دیا کرتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ میں صرف فلان اور فلان سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، تم میں سے کسی شخص کو فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے یاد ہے، اور اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے اس جرت کی امید ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے اہل و مال اور اولاد و ہمسایہ میں ہوتا ہے، اس کا کفارہ تو نماز، روزے، صدقے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھا تھا، بلکہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو طوفانی سمندر کی طرح ٹھانٹھیں مار رہا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ حاضرین نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے متعلق اس طرح جانتے تھے جیسے تم کو کل سے پہلی رات کے ہونے کا علم ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ان بیان کی تھی جو غلط نہ تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ دروازے کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہوا، تو ہم نے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ دریافت کریں۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان مدینہ کے اندر اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سب کے نام لکھ کر مجھے دو۔ چنانچہ ہم نے 1500 نام لکھ کر پیش کر دیے اور دل میں کہا کہ ہم اب تک کافروں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہماری تعداد 1500 ہے، اور خود کو اس فتنہ میں مبتلا پاتے ہیں کہ ہم میں سے بعض افراد خوف کی وجہ سے تنہا نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 91۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں ایک گروہ کو مال عطا فرمایا اور ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا جبکہ میرے خیال میں وہ مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہے یا مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر تھوڑی دیر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد ان باتوں نے جو مجھ میں اس کے متعلق جانتا تھا مجھے پھر بولنے پر مجبور کیا، اور میں نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا جبکہ میرے خیال میں وہ مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مومن ہے یا مسلمان؟ یہ سن کر کچھ دیر پھر خاموش رہا، لیکن ان باتوں نے جو مجھے اس کے بارے میں معلوم تھی پھر بولنے پر مجبور کیا، اور میں نے اپنے سابقہ بات دہرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ دہرائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ عنہ، میں کبھی ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن اسے اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ اللہ اسے اوندے منہ دوزخ میں نہ ڈال دے۔